السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز۔ ناظرین، ہمارے ملک میں بہت سے شعبوں میں بڑی اچھی اصلاحات ہوئی، بڑے اچھے لوگوں کو اس کے براہ راست اثرات جو ہے وہ ملنا شروع ہوئے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، وہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اور وہاں سے آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں نہیں مل رہی، لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے۔ سر فہرست اس میں کچھ ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے واپڈا، جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں اس وقت موجود ہے، اور صوبائی دارالحکومت لاہور میں ایک سب ڈویژن ہے، سب ڈویژن ڈولن وال، یہ باندھ روڈ کے بالکل ساتھ قریب واقع ہے۔ یہاں پر ایک تجارتی مرکز ہے، تجارتی علاقہ ہے، یہاں پہ بہت ساری فیکٹریز ہیں، بہت ساری ورک شاپس ہیں، اور سب ڈویژن ڈولن وال کا ایک علاقہ ہے بابو ساگو، جہاں پر کہ بہت سی گاڑیوں کی ورک شاپ موجود ہے۔ سب ڈویژن ڈولن وال میں جو میٹر ریڈر ہیں شہزاد، انہوں نے پورے علاقے میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور وہاں سے بے شمار لوگوں کو وہ جو ہے وہ اپنی محکمانہ جو ان کی جو خدمات ہیں اس سے وہ فائدہ دے رہے ہیں۔ شہزاد نے انجم رشید نامی ایک صاحب ہے جن کو اس نے پچھلے سال میٹر لگا کر دیا، جو کہ بالکل فیک میٹر تھا، نہ اس کا کوئی کاغذوں میں ذکر تھا اور نہ ہی اس میٹر کے اوپر ریڈنگ آتی تھی۔ شہزاد نے میٹر لگایا، 6 ماہ کے بعد انجم رشید صاحب نے شہزاد سے پوچھا کہ یار مجھے بل کیوں نہیں آ رہا؟ تو شہزاد کا کہنا تھا کہ آپ مجھے 5000 روپے مہینہ دیتے رہے، آپ بل کو بھول جائیں، آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے 6 ماہ بعد ایس ٹی او صاحب نے وہاں کا وزٹ کیا اور ایس ٹی او صاحب میٹر اتار کر لے گئے۔ اس کے بعد انجم رشید صاحب نے کمپلینٹ کے شعبے کے ایک ملازم راشد سے رابطہ کیا، 17000 روپے اس نے بھی لیے، 26000 روپے شہزاد صاحب پہلے کھا چکے تھے، 17000 جو تھے وہ جو دوسرے صاحب ہیں کمپلینٹ سیل والے راشد صاحب، وہ انہوں نے لے لیے اور انجم رشید کے دفتر کے چکر لگوانے شروع کر دیے۔ جب انجم رشید تنگ آ گیا تو اس نے یہ سارے معاملے کی اطلاع تحریری طور پر ایس ٹی او ڈولن وال کو دی، اور ایس ٹی او ڈولن وال نے اپنے عملے کو سچا کیا، اور دونوں افراد میٹر ریڈر شہزاد اور کمپلینٹ آفیسر جو ہے راشد، دونوں افراد ایس ٹی او کے سامنے جھوٹی قسم کھا گئے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ جب پیسے نہیں لیے تو ایس ٹی او صاحب جو وہاں سے میٹر اتار کر لائے ہیں وہ کس نے لگایا؟ موجود ہے ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت انجم رشید صاحب، آپ نے میٹر لگوایا، میٹر فیک لگا کے دیا شہزاد نے، تو یہ سارے معاملے کو کیسے اوپر تک لے کے گئے، کیسے یہ سارا معاملہ ہوا، یہ بتائیے۔ سر میں کراچی گیا تھا، انہوں نے میرا میٹر کٹنگ کیا، ہر مہینے 5000 میں دے رہا تھا۔ میں کراچی گیا، مجھے انہوں نے فون پہ بتایا کہ آپ کا میٹر اتار کے لے گئے، ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ سے ہر مہینے 5000 روپے بھی لے رہے ہیں اور پھر آپ نے میرا میٹر اتار دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ایس ٹی او صاحب ساتھ میں تھے، ہم زیادہ کارروائی میں داخلت نہیں کر سکے، تو آپ آئیں، آپ کے نہیں تو آپ کے خلاف پرچہ ہو جائے گا۔ میں 4-5 دن کے بعد واپس آیا ہوں، واپس آنے کے بعد مجھے میرا ان سے رابطہ ہوا ہے، سلام دعا ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے میٹر کے کاغذ دے دیں، میں جگہ کے کاغذ، کیونکہ مجھے جگہ دی تھی کسی دوست نے فی سبیل اللہ، انہوں نے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی ایڈوانس نہیں لیا، کوئی رینٹ نہیں لیتے تھے مجھ سے۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی اگر اس کا دے دیں گے، کوئی ڈاکومنٹس اگر دے دیتے ہیں تو میرا میٹر لیگلی لگ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے نا، وہ تو ایک قانونی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کسی جگہ کے کاغذات کو PT1 یا آپ وہاں کی فرد یا رجسٹری نہیں دیتے اتنی دیر تک میٹر نہیں لگ سکتا، کیونکہ سارا سلسلہ جو ہے آن لائن ہے۔ جی سر۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہ اسی دوران جو ہے، اس سے پہلے جب انہوں نے مجھے تقاضا کرنا شروع کر دیا، کبھی کہتے ہیں آپ جو ہے، میں کہ یار میرے بھائی ادھر نہیں ہیں، وہ میرے بھائی یہاں پہ آتے ہیں، میں ان سے تقاضا کر کے ان سے کوئی نہ کوئی آپ کو میں میٹر کا ڈاکومنٹس کے لیے میں آپ کو کر دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ یہ شہزاد صاحب میرے سے کرتے رہے ہر 7-8 مہینے کے بعد سے تقاضا، اور وہ میں نے پھر وہ ایک راشد نام کا لڑکا تھا کہ جو کمپلین میں کمپلین کرتا تھا، اس کو کمپلین والے کو میں نے کہا، اس نے کہا جی اچھا میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس تیار کروا دیتا ہوں، آپ کا ایک لیگلی طور پہ آپ کا بن جائے گا۔ اس سے میں نے پوچھا اس میں کتنے خرچ ہوں گے، اس نے مجھ سے 3000 روپے اس وقت موجود لیے کہ آپ مجھے 3000 روپے آپ مجھے دے جائیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ اس کے ڈاکومنٹس بنوا کے میں آپ کو کوشش کروں گا، میں آپ کو میٹر بھی لگوا دوں۔ میں کہا یار اس میٹر کا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی یہ میٹر ہمارے اس میں نہیں ہے،
یہ آپ کو ویسے ہی انہوں نے لگا کے دیا. میں ان سے پوچھتا رہا ہوں شہزاد انجم صاحب سے کہ شہزاد صاحب آپ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں, کل میرے تو اتنے یونٹ استعمال نہیں ہو رہے, میری بتی استعمال نہیں ہو رہے, میرا نیا کاروبار ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ جو ایس ڈی او صاحب ہیں وہ مجھے بار بار آ کر ان کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کتنے دن سے بلا رہے ہیں, آپ نہیں آ رہے. میں نے ایک دن پہلے تک اپلیکیشن دی تھی کہ یہ آپ کے معاملات کے جو بندے ہیں یہ میرے ساتھ اس طریقے سے کر رہے ہیں مجھے. انہوں نے کہا آپ اپلیکیشن دے دیں. جب میں اپلیکیشن دے کر آیا تو ان کے فون آنے شروع ہو گئے, آپ نے اچھا نہیں کیا, آپ نے ایسا نہیں کیا, کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے سے بات کرنی تھی. اب 3 مہینے تک جو ہے وہ ایس ڈی او ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا, اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کو نیا میٹر لگا دیں گے. اب وہ 3 مہینے پہلے انتظار کرتا رہا ہوں تقریباً 4 مہینے. اب میں دوبارہ آج انہوں نے مجھے بلایا ہے اور بلانے کے بعد ان کی سب کی جو ہے وہ معاملات ہی اور قسم کے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو میٹر جو ہے جو لڑکا جس کو آپ نے بتا رہے ہیں 17,000 روپये آپ نے دیا ہے, یہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ اس نے خود میٹر اتارا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ شیطان شکل کے بندے ہیں, ان کی داڑھی پہ آپ نے نہیں جانا, آپ نے ان کو یہ اس کے اوپر آپ نے ان پہ کسی بھی بات پہ اپنے بھروسہ نہیں کرنا. میں وہاں پہ ایمانی پرانی بات کہتا رہا, لیکن مجھے نہ ایس ڈی او صاحب نے میری بات سنی نہ وہ, بلکہ ایون کہ وہ جو شہزاد انجم صاحب ہیں انہوں نے مجھے تڑی لگائی کہ آپ مجھے نہیں جانتے, کیا آپ مجھے نہیں جانتے. چھوٹے سوال کا. جی, شہزاد انجم صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ وابڈا نے کس طریقے سے لیسکو نے جو ہے کس طریقے سے ان کی تذلیل کی ہے. پہلے میٹر لگایا 26,000 روپیہ لے کر, پھر اس کے بعد اس کو اتار کر لے گئے, میٹر کا بل بھی نہیں آ رہا تھا, جس کی تحریر درخواست بھی موجود ہے. اس کے بعد جو راشد صاحب ہیں کمپلینٹ سیل میں ہوتے ہیں سب ڈویژن ڈولروال میں, انہوں نے 17,000 روپیہ لیا میٹر لگانے کے لیے, اور یہ بھی کہا کہ میں ڈاکومنٹس خود تیار کروا لوں گا. لیکن آج ان کو بلا کر نہ کہ ایس ڈی او صاحب اپنے عملے کی سرزنش کرتے اور اس معاملے کی انکوائری کرواتے, انہوں نے اپنے ہی عملے کو سچا کر دیا اور ان کو جھوٹا کر دیا. ایس ڈی او صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو میٹر آپ اتار کر لائے ہیں ان کی ورک شاپ سے, وہ میٹر وہاں لگا کیسے, وہ کس نے لگایا, کبھی اس کی بھی انکوائری کی ہے آپ نے. دوسری چیز, جو ایک صحافی ہوتے ہوئے میرے نالج میں بات آئی ہے کہ سب ڈویژن ڈھولنوال کے جو زیر عطاب علاقہ ہے, یہ جو اپنا بابو صاحب انٹرچینج کا, اس کے قریب تقریباً 350 جھگیاں واقع ہیں جن پر خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں. ان 350 جھگیوں کی جو لائٹ ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اس لائٹ کا میٹر آج تک ایک بھی میٹر اس کا موجود ہے ان جھگیوں کا کبھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے رؤف اور محمود نامی جو 2 شخص ہیں وہ پیسہ کھا رہے ہیں, وہ اکٹھا کر کے وابڈا کو پیسہ دیتے ہیں اور وابڈا کی بھی دال روٹی اس میں چل رہی ہے. یہ سارے میری گزارش ہے ارباب اختیار سے, میری گزارش ہے ڈی جی ایف آئی اے سے, میں گزارش کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ یہ جو سارے معاملے ہیں, یہ جو بل جو ہے وہ میری قوم ادا کر رہی ہے, میرے لوگ ادا کر رہے ہیں, شریف شہری میرے شہر کے ادا کر رہے ہیں, جبکہ بجلی چوری کون کروا رہا ہے؟ وابڈا کا عملہ. اس پر سخت انکوائری ہونی چاہیے. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس وقت میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے. آئندہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.